ایک بہت عجیب واقعہ لے کر آیا ہوں میرے دوستوں، ایمان سے میرے دوستوں، یہ واقعہ تو ایسا دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے میرے دوستوں۔ مدینہ پاک میں ایک گھرانہ ہے، ساتھ میں بولو مدینہ پاک میں۔ یہ واقعہ بہت عجیب ہے، اللہ کی قسم، نبی کی شان اس کا کوئی مقابلہ نہیں، بولو نا، نبی کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ سننا، مدینہ پاک میں گھرانہ ہے، غریب گھرانہ ہے، میاں ہے، بیوی ہے، دو بچے ہیں، ساتھ میں بولو میاں ہے، بیوی ہے، اور بولو کتنے بچے؟ دو چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے دو بچے، میاں ہے، بیوی ہے، اور ساتھ میں بولو دو چھوٹے چھوٹے بچے، اور گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، بھائی گھر میں چھوٹا سا بکری کا، وہ بیوی یعنی وہ بیوی عورت ہے، اللہ کی ولیہ ہے، اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی ایسا بنا دے، وہ اللہ کی ولیہ ہے، وہ اپنے شوہر کو کیا کہتی ہے؟ یہ بکری کا بچہ بہت چھوٹا ہے، لیکن یہ بکری کا بچہ جب بڑا ہو جائے گا، بکری کا بچہ بڑا ہو جائے گا تو وہ عورت کہتی ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے آپ اللہ کے رسول کو دعوت دینا، اللہ کے رسول ہمارے گھر پہ آئیں گے، اور اللہ کے رسول اکیلے تو نہیں آئیں گے، ابو بکر بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے، عثمان بھی ہوں گے، علی بھی ہوں گے، اور بکری کا بچہ بڑا ہو جائے گا، ہم اسے ذبح کریں گے اور اللہ کے رسول کی دعوت کریں گے۔ اور وہ عورت روتے روتے کہتی ہے کاش وہ دن کب آئے گا، کب وہ دن آئے گا، یہ بکری کا بچہ بڑا ہوگا اور آپ جا کے اللہ کے رسول کو دعوت دیں گے، اللہ کے رسول ہمارے گھر میں آئیں گے۔ وہ عورت کا ایمان اتنا پکا ہے کہ میرے نبی کا مبارک قدم میرے گھر میں آئے گا، اور اللہ کی قسم اللہ میرے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گا۔ میرے دوستو، سننے جیسا واقعہ، وہ زمانہ آتا ہے، بولو بکری کا بچہ بڑا ہو گیا، اور وہ عورت ایک دن صبح میں روتے روتے اپنے شوہر کو کہتی ہے آج شام کو جاؤ نا، ہم لوگ تو دور گاؤں میں رہتے، آپ شام کو جاؤ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہو کہ گھر میں کھانے کی دعوت ہے، اور دعوت کب وہ قبول کرتے ہیں تاکہ ہم ہمارے اس بکرے کو ذبح کرے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرے۔ سننا میرے دوستو، سننا، وہ صحابی عصر کی نماز میں جاتے، ساتھ میں بولو کون سی نماز میں؟ پورا مجمع بولے کون سی نماز میں جاتے؟ عصر کی نماز میں جاتے۔ اچھا سننا، قریب آیا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، لیکن وہ صحابی کتنے دور سے آئے، اللہ کے رسول کے چہرے کا رعب اور دبدبا، ان کے اندر ہمت نہیں کہ اللہ کے رسول کو یہ کہے کہ میرے گھر پر کھانے کی دعوت ہے، اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہیں، کئی مرتبہ اپنا منہ کھولنا چاہتے اور اللہ کے رسول پوچھتے بھی ہے ماں بالو کیا ہوا، ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی۔ اور میرے دوستو، یہ چیزیں جب آپ اللہ کے ولی کے سامنے جاؤ، آج بھی اگر کسی اللہ کے ولی کے سامنے جاؤ تو ہماری زبان جو ہے ہڑبڑانے لگتی، ہمیں جو بولنا ہے وہ بول نہیں پاتے، جب ہم اللہ کے ولی کے سامنے نہیں بول پاتے تو سرکار دو عالم کے سامنے کیسے بولیں گے؟ ان کا رعب اور دبدبا۔ وہ صحابی عصر کے وقت میں کچھ نہیں بولے، عصر کا وقت ختم ہو گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی، انہوں نے سوچا کہ مغرب کے بعد تو میں بولوں، اس لیے کہ میری بیوی انتظار کرتی ہوگی، مجھے گاؤں میں جانا پڑے گا، میری بیوی کو خبر کرنا پڑے گا۔ اب مغرب کے وقت آتے جیسے نماز ہو گئی، اللہ کے رسول کہتے ہاں بولو کیا کام ہے؟ وہ صحابی کچھ نہیں بول پاتے، مارے ڈر کے کہتے اللہ کے رسول کوئی کام نہیں، اور گردن جھکا کے آنکھوں سے آنسو جاتے۔ مغرب کی نماز بھی ختم ہو گئی، عشاء کا وقت آیا، عشاء کے بعد ان کو یقین ہے کہ میں بولوں گا اس لیے کہ میری بیوی انتظار کرتی ہوگی، وہ سوچتی ہوگی کہ اللہ کے رسول نے دعوت قبول کی یا نہیں کی۔ عشاء کی نماز کے بعد آئے، ابھی کچھ کہتے اس سے پہلے اللہ کے رسول نے کہا جاؤ کل دوپہر میں ہم تمہارے گھر کھانے کو پہنچ جائیں گے، چلے جاؤ، ہم کل دوپہر میں تمہارے گھر کھانے کو پہنچ جائیں گے، میں بھی رہوں گا، ابو بکر بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے، عثمان بھی ہوں گے، علی بھی ہوں گے، ہم سب تمہارے گھر میں کھانے۔ وہ صحابی، ارے میرے دوستو آپ اندازہ لگاؤ، اللہ کی قسم وہ صحابی کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ ہم نے تو کچھ کہا بھی نہیں اور اللہ کے رسول نے دعوت قبول کر لی۔ وہ صحابی روتے اپنے گھر پر گئے، جب اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، ان کو روتا دیکھا تو بیوی نے کہا کیا نبی نے دعوت قبول نہیں کی؟ تو شوہر نے روتے کہا نبی نے بھی قبول کر لی، اللہ نے بھی آسمانوں پر قبول کر لی۔ ارے نبی نے بھی قبول کر لی، اللہ نے بھی آسمانوں پر قبول کر لی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میرے اندر ہمت ہی نہیں تھی کچھ کہنے کی، میرے سرکار نے خود کہہ دیا کہ جاؤ ہم نے آپ کی دعوت قبول کر لی۔ میرے دوستو، پوری رات میاں بیوی سوئے؟ ارے بولو میاں بیوی سوئے؟ کیوں نہیں سوئے؟ صرف اس فکر میں کہ کل اللہ کے رسول آئیں گے تو بیوی کہے یہاں بیٹھیں گے، تو شوہر کہے نہیں یہاں تو سورج کی گرمی آئے گی، یہاں پر بیٹھیں گے، وہ کہے نہیں یہاں پر بیٹھیں گے۔ ارے پوری رات یہ مشورہ چلتا رہا، صبح ہونے سے پہلے طے ہو گیا کون کہاں بیٹھے گا۔ ارے صبح فجر کی نماز ہوتی ہے گاؤں میں، فجر کی نماز کے بعد وہ آتے ہیں، اور بکرے کو کیا کرنا ہے؟ جو بڑا ہو گیا ہے ذبح کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، بکرے کو ذبح کر دیا
भाई बकरे को ज़बह कर दिया और मियाँ बीवी ने खाना पकाने की तैयारी शुरू कर दी, छुरी वहीं रख दी। भाई जिस चाकू से जिस छुरी से ज़बह किया वो वहीं रख दी। घर में बच्चे कितने हैं? मेरे साथ में बोलो, बच्चे कितने हैं? वो छोटे छोटे बच्चे। उन्होंने कब अपने घर में ऐसा देखा था? अब वो बड़ा भाई जो है, बड़ा भाई वो छोटे भाई को कहता, आज अब्बा ने कैसे बकरे के गले पे छुरी चलाई, चल तू भी लेट जा, मैं तेरे गले पे छुरी चलाऊं। अब वो बेचारों को क्या मालूम, बच्चे हैं गांव के रहने वाले, एक बच्चा लेट गया और दूसरा बड़ा भाई ने गले पर छुरी रख दी और कहा अब्बा ने भी कहा था बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर, कह के छुरी चलाई। छुरी चलाना था कि वो छोटा बच्चा तड़पने लगा, खून का फुवारा बहा। वो माँ बाप बाहर पका रहे, पकाते पकाते बाहर आते तो देखते छोटा बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया, छोटा बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया। तो वो बाप जो है सोचता कि मेरा बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया। अरे आखिर बाप है ना, बाप को जब पता चले कि मेरा बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया तो बड़े बेटे को गुस्सा करते कि तूने क्या किया। तो बड़ा बेटा दौड़ा कि मेरा अब्बा मुझे मारेगा, तो बाप उसके पीछे दौड़ा, बड़ा बेटा आगे दौड़े, बाप उसके पीछे दौड़े। वो बड़ा बेटा पहाड़ी पे चढ़ गया, बाप उसके पीछे पहाड़ी पर चढ़ा, उसने वहां से छलांग लगाई। बाप जब नीचे आया तो देखा कि बड़ा बेटा भी अल्लाह को प्यारा हो गया। मेरे प्यारो, ये वाकया मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, आपके लिए सुनना बहुत आसान है, मगर अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ वो घर पर क्या गुजरती होगी। जहां दो बेटों का जनाजा रखा हुआ है, वो बड़े बेटे का जनाजा भी लाया गया, छोटे बेटे का जनाजा लाया गया, वहां खाना पक रहा है और दोपहर का वक्त होगा, अल्लाह के रसूल मेहमान बन के आने वाले। मेरे दोस्तों, वो औरत थी, वो अल्लाह की वलिया थी, वो कैसी प्यारी बीवी थी, या कैसी प्यारी माँ थी। वो अपने शोहर को कहती है, देखो अल्लाह के रसूल आने वाले, अगर अल्लाह के रसूल को पता चलेगा कि हमारे दोनों बच्चे खत्म हो गए, अल्लाह के रसूल यहाँ खाना नहीं खाएंगे, हमारा घर जन्नत का नमूना नहीं बनेगा। इसलिए अपने शोहर को कहती है, दोनों बच्चों का जनाजा उठाओ, घर के पीछे के हिस्से में रख दो और उसके ऊपर चादर डाल दो। वो बाप अपने दोनों बेटों का जनाजा लेके घर के पीछे रखता है, उसके ऊपर एक सफेद चादर डाल देता, और माँ और बाप और माँ मियाँ बीवी खाना पका दे। लेकिन आप अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, क्या माँ का खाना पकाने में दिल लगता होगा? क्या बाप का दिल खाना पकाने में लगता होगा? मेरे दोस्तों, आज भी हदीस पाक में लिखा है, दोनों खाना पका रहे, वो माँ कहती है अपने शोहर से, कहती है तुम खाना पकाओ, मैं जरा बच्चों को देखकर आती हूँ। वो माँ जाती है, चादर हटाती है, दोनों बच्चों का जनाजा है, दोनों बच्चों की पेशानी को चूमती है, दोनों बच्चों के गालों को चूमती है, दोनों बच्चों के बदन पे हाथ रखती है और रोते रोते वापस आती, मेरे दोनों बेटे चले गए, मेरे दोनों बेटे चले गए। तो वो हस्बैंड, वो शोहर क्या कहता, तू अब खाना पका, मैं जरा दोनों बच्चों को देख कर आऊं। वो बाप जाता है, दोनों बच्चों के सर पे अपना सर रख के रोता है, दोनों बच्चों के गालों पे अपना हाथ रख के रोता है। लेकिन वो औरत अल्लाह की वलिया अपने शोहर को समझाती, अल्लाह के रसूल के आने का वक्त हुआ है, चेहरे पर बताना नहीं, चेहरे से ये मालूम नहीं करना कि हम इतने दुखी हैं, हम इतने गमगीन हैं। अल्लाह के रसूल आएंगे, खाकर जाएंगे, उसके बाद में हम बच्चों का जनाजे का मामला करेंगे। मेरे दोस्तों, इतने में आए, बोलो कौन आए? हमारे आका, आका ताजदार मदीना। बस वो शोहर है ना, दरवाजे पर खड़े, आहलन व सहलन, आ जाओ अल्लाह के रसूल आ जाओ। चेहरे पर कोई गम नहीं बता रहे, चेहरे पर कोई आंसू नहीं बता रहे, आ जाओ अल्लाह के रसूल आ जाओ। अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा, हजरत अबू बकर आ गए, हजरत उमर आ गए, हजरत अली आ गए, हजरत जाबिर आ गए, हजरत उस्मान आ गए, सारा दस्तरखान बिछाया, खाना रख दिया और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब लोग इंतजार करते, हमारे नबी खाना शुरू करे तो सब खाना शुरू करे। वो शोहर कहते भी है, अल्लाह के रसूल शुरू करे, खाना शुरू करे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी का टुकड़ा लिया और अभी गोश्त में रोटी का टुकड़ा रखा कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं हाथ छोड़ा और कहा, ऐन इब्न आका, तेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं? ऐन इब्न आका, तेरे दो। अब वो शोहर कहे तो क्या कहे, घबरा गए, कहा अल्लाह के रसूल बहुत मस्ती करते, शरारत करते, हुमायल आबाने कसीरा, बहुत मस्ती करते, इसलिए हमने उनको बाहर भेज दिया ताकि वो बाहर खेले कूदे। जब आप लोग खाना खाकर जाएंगे ना, उसके बाद हम बच्चों को बुला लेंगे। वो बाहर खेलने गए, बस इतना सुना, बाहर खेलने गए। हमारे नबी ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान, एक लुकमा भी मेरे पेट में नहीं जाएगा जब तक तुम्हारे बेटे यहाँ नहीं आएंगे। एक लुकमा भी मेरे पेट में नहीं जाएगा, नबी ने फरमाया, एक लुकमा भी मेरे पेट मुबारक में नहीं जाएगा जब तक वो दोनों बच्चे खाने में नहीं आएंगे। वो दावत की दावत है जहां घर के दो मासूम बच्चे न हो। बस इतना कहा, अंदर से पर्दे में से औरत ने रोते रोते कहा, अल्लाह के रसूल खाना खा लो, मेरे दोनों बच्चों का इंतकाल हो गया है, मेरे दोनों बच्चों का इंतकाल हो गया है और दोनों का जनाजा घर के पीछे रखा है। वो तो हम आपसे छुपा रहे थे कि आप कहीं नाराज होकर न चले जाए।
میرے دوستو اللہ کے رسول کھڑے ہوئے, آنکھوں میں آنسو ہے. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, ارے میرے دوستو وہ ماں پر کیا گزرتی ہوگی, وہ باپ پر کیا گزرتی ہوگی, لیکن اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول نے کہا مجھے بتاؤ این ابنا کا, کہاں ہے تمہارے دونوں بچے, کہاں ہے؟ وہ ماں اور باپ اشارہ کرتے کہ وہاں ہے, ہم نے کفن کا کپڑا چادر ان پر رکھی ہے. میرے دوستو اللہ کے رسول آتے ہیں, حضرت ابو بکر آ رہے, حضرت عمر آ رہے, حضرت عثمان آ رہے, حضرت علی آ رہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے چادر کو یوں اٹھایا, بھائی چادر کو اٹھانا تھا, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کی طرف دیکھا, سب طرف آنسو ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچوں کا نام لیا اور نام لے کر کے اٹھ جاؤ, نبی تمہارے گھر مہمان بن کر آئے, ارے نبی تمہارے گھر مہمان بن کر آئے. اللہ کی قسم میرے پیاروں, دونوں بچے اٹھنے شروع ہو گئے, دونوں بچے اٹھتے گئے کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول نے ایک بچے کو یہاں گلے سے لگایا, دوسرے کو یہاں گلے سے لگایا, اور دونوں کو لے کر گھر میں آئے اور کہا میں نے قسم کھائی تھی جب تک بچے نہیں ہوں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا. میرے پیارے دوستو, وہ کتنا عجیب منظر ہوگا. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو, اب اللہ کے رسول کھا گئے, اپنے ہاتھوں سے دونوں بچوں کو کھلا رہے, اور پردے میں سے ماں دیکھ رہی ہے, ارے باپ کھڑا دیکھ رہا ہے, اور عجیب عجیب حال ہے. میرے دونوں بچے زندہ ہو گئے, میرے دونوں بچے زندہ ہو گئے. میرے دوستو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھا کے فارغ ہو گئے, دونوں بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ تمہاری امی کو کہہ دو, جاؤ تمہاری ماں کو کہہ دو, جو نبی سے محبت کرتا ہے اللہ کی قسم اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. میرے پیارے دوستو, آج میں آپ سے ایک ہی بات کہنے جا رہا ہوں, آج ہم نبی سے محبت کرنے والے بنے, اللہ کی قسم اللہ ناممکن کو ممکن بنائے گا. آج کیوں ہم پریشان ہیں, کیوں ہم دکھی ہیں میرے دوستو, آج کیوں ہمارے گھر میں روزی میں برکت کیوں نہیں ہے, ہمارے کاروبار کیوں نہیں چلتے, ارے میرے دوستو ہماری بیوی بچوں کے ساتھ کیوں نہیں بنتی؟ ایک چیز کی کمی ہے, اللہ کی قسم نبی کی محبت کو سینے میں اتارو. اللہ جب مردے کو زندہ کر سکتا تو کیا ہماری زندگی کو نہیں بدل سکتا؟ اس لیے میرے پیارو آج ان تمام باتوں پر آ جاؤ, اور میں آخری بات پر آتا ہوں. میرے دوستو محبت کیسے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے آئے گی؟ ایک اور کام کے لیے تیار ہو جاؤ, کریں گے انشاءاللہ. دیکھو میرے دوستو ہم بہت سارے کاموں کے لیے تیار ہوئے, میں آپ کو انگلی پر گناتا چلو. سب سے پہلے روزانہ ہم ذکر کریں گے, بولو کتنی مرتبہ, اللہ ہو اللہ. نمبر 2, توحید میں ہم مضبوط کرنے والا کون؟ اللہ ہی. دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں نوازنے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں بیماروں کو شفا دینے والا کون؟ اللہ. اور نمبر 3 اس پر آ جاؤ, نبی سے محبت. نبی سے محبت کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ داڑھی رکھنا. نمبر 4 ہمارا کپڑا ٹخنوں کے اوپر ہوگا. آج نمبر 5 پہ میں آ رہا ہوں, اور نمبر 5 میرے دوستو میں قسم کھا کر کہتا ہوں, اگر مجھے اور آپ کو نبی سے محبت کرنا ہے تو ایک کام کے لیے تیار ہو جاؤ. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر. یہ کام ابھی سے بالکل نقد تیار ہو جاؤ, کریں گے انشاءاللہ. اور کیا کام کرنا؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا آپ سے محبت کرنا ہے, آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے, اس کے لیے ہم کیا کریں؟ ہمارے نبی پاک نے اعلان فرما دیا, قیامت تک آنے والا میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھ لے, مجھ سے محبت کرے گا, میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا. تو کون کون تیار ہے 5 وقت کی نماز؟ 5 وقت کی نماز بھائی پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ چلے بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. آج ایک عجیب رواج سناتا ہوں, مسئلہ آپ کے حوالے, فیصلہ بھی آپ کے حوالے, لیکن سننا بہت عجیب ہے. جب ایک آدمی فجر کی نماز چھوڑتا ہے, بہت سارے گھر ایسے جہاں فجر کی نماز ہی نہیں ہوتی. بھائی معاف کرنا, گھر کا بڑا نہیں پڑے گا تو گھر کا بیٹا کہاں سے پڑے گا؟ بہت سارے گھر ہمارے احمد آباد میں ایسے, اللہ کی قسم میرے دوستو آج آپ کو بہت کھل کر ایک بات بتا رہا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا, یہ کتاب حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ جب کوئی فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے اللہ اس کے بستر پر شیطان کو بھیجتا ہے. بولو اللہ اس کے بستر پر. اور شیطان کیا کرتا؟ حدیث کے الفاظ ان الشیطان یبول فی شیطان اس کے منہ میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. شیطان اس کے ساتھ میں بولو نا, اس کے منہ میں. صحابہ کرام کے تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے,
جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی فجر کی نماز چھوڑتا ہے شیطان اس کے بستر پر آتا ہے اور اس کے منہ میں پیشاب کر کے جاتا. صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول شیطان منہ میں پیشاب کرے تو کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا شیطان اس کے منہ میں پیشاب کرتا ہے، لیکن اگر کسی دن اللہ نے اس کے پیشاب کا قطرہ، شیطان کے پیشاب کا ڈراپ اگر اللہ نے اس کے دل پر پہنچا دیا، اللہ کہتے ہیں میری قسم اس کے دل سے ایمان کے چھیننے کا فیصلہ کر لوں گا. اور قرآن کریم کی آیت ہمارے نبی نے پڑھی جو آپ بھی پڑھیں گے ابھی میرے ساتھ میں، اور یہ آیت میں صاف فرما دیا. کیا فرمایا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندو ڈرو کہیں تمہارے دلوں پر کفر کی مہر نہ لگا دو، تمہارے کانوں پر کفر نہ لگا دو، تمہارے آنکھوں پر کفر کا پردہ نہ لگا دو. اللہ فرماتے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ فرماتے جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا کوئی فجر کی نماز چھوڑے شیطان اس کے منہ میں پیشاب کرے، اگر پیشاب کا قطرہ دل میں پہنچا اللہ ایمان سے محروم کر دے گا. اس لیے میرے دوستو آج یہ پورا مجمع یہ پانچویں بات کا بھی ارادہ پکا کرو، آج سے ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ذرا بلند بلند بولو بولو ہماری نماز قضا. نہیں ساتھ میں بولو نا ہماری نماز قضا. میرے دوستو ایک بات سنو، نماز اتنی ضروری چیز ہے کہ اللہ نے کسی حال میں بھی معاف نہیں کیا. ارے بولو نا نماز اللہ نے معاف کیا. ارے پورا مجمع بولو نا اللہ نے نماز کو معاف کیا. اللہ نے کہا کھڑے کھڑے نماز پڑھ. کوئی کہتا اللہ میرے پاؤں بہت دکھتے، اللہ نے کہا بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ. کوئی کہتا اللہ میں بیٹھ بھی نہیں سکتا میری کمر بہت دکھتی، اللہ نے کہا لیتے لیتے نماز پڑھ. کہا اللہ لیتے لیتے تو میں رکوع بھی نہیں کر سکتا، اللہ میں سجدہ بھی نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا اشارہ کر، آنکھوں سے رکوع کا اشارہ کر لے، آنکھوں سے سجدے کا اشارہ کر لے. اللہ نے کہا کھڑے ہو کر پڑھ، نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ، نہیں پڑھ سکے تو لیٹ کر پڑھ، نہیں پڑھ سکے تو اشارے سے پڑھ. اور پانی نہ ملے تو تیمم کر، لیکن میں نماز کو معاف نہیں کر. بولو اللہ نے نماز کو معاف کیا. دو ایسے جن پر نماز معاف، دو قسم کے لوگ ایسے جن پہ نماز، ایک تو وہ جو بالغ نہ ہوا، ارے جو میچرڈ نہیں ہوا، بالغ نہیں ہوا، اس کے اوپر نماز. اور نمبر دو جو پاگل مجنون دیوانہ، اس پر نماز. اب جو لوگ آج نہیں پڑھے وہ دو میں سے کہاں جائیں گے؟ اب نابالغ تو ہے نہیں، عمر تو دیکھو ماشاءاللہ، تو پھر ایک ہی آپشن ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے نا دنیا میں، چاہے اس کو کوئی کہتا ہوگا تو بہت بڑا ہے، لیکن اوپر والا کہتا ہوگا تیرے سے بڑا کوئی پاؤلی نہیں ہے. یہ سیدھی بات ہے نا میرے دوستوں. میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا، دو ہی راستے. نماز نہیں پڑھے گا تو یا تو بالغ نہیں ہوا ہوگا یا تو پاگل ہوگا. اب بالغ تو ہو ہی گیا، اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ بالغ ہو گیا، تو ایک ہی آپشن ہے وہ. اور اگر دنیا میں نہیں ہے تو کہیں اللہ قیامت میں نہ بنا دے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے. اس لیے میرے دوستو اب کچھ باتوں کا ارادہ پکا کر لو. اللہ کا ذکر کرو گے روزانہ 200 مرتبہ، بولو انشاءاللہ. نمبر 2 توحید. کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اچھا یہ بات بالکل پکی ہے، کرنے دھرنے والا کون؟ اس لیے کہ اللہ اوپن چیلنج کرتا ہے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ کہتا ہے میری قسم سب جمع ہو جاؤ، سب جمع ہو کر بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. کرنے والا کون؟ اللہ. تو دو چیزیں ہوئی نا، بولو نا 2 چیزیں. نمبر 3 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، اور محبت کا ثبوت داڑھی. نمبر 4 پیجامہ پتلون ٹخنوں کے. اور نمبر 5 وقت کی. اور آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، روزانہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. ہر محبت والا روزانہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ تو کم سے کم بتاتا، ورنہ پڑھنے والوں نے پڑھا. میرے دوستو آج بھی الحمدللہ ایسے جوان دنیا میں موجود ہیں جو روزانہ 25,000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں. تو بھائی پڑھیں گے نا، آپ لوگ بھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اور کیسے درود پڑھیں گے؟ محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک سے ہم کو محبت نصیب فرمائے. اللہ درود پاک سے ہماری مغفرت نصیب فرمائے. اللہ درود پاک کے صدقے میں ہم کو رحمت نصیب فرمائے. اللہ درود پاک کے صدقے میں ہمارے گھروں میں چین اور سکون نصیب فرمائے. تو کون کون تیار ہے روزانہ 200 مرتبہ صلی اللہ
ہمارے آقا سے محبت کریں گے انشاءاللہ. نہیں ساتھ میں بولو نا, محبت کریں گے انشاءاللہ. آج سے کون کون تیار ہے محبت کے لیے؟ یہ میرا ہاتھ دیکھو, ہاتھ دیکھو پہلے. محبت کے لیے تیار ہے؟ اب یہ مولانا حبیب صاحب بار بار مجھے کہتے ہیں کہ احمد آباد میں بیان نہیں دیتا, احمد آباد میں بیان نہیں دیتا, احمد آباد میں بیان نہیں دیتا. انہوں نے شروع میں سب سے پہلے میرے کو ٹون مارا کہ 6 مہینے کے بعد قاری صاحب احمد آباد کی زمین پر تشریف لائے. لیکن میں ایک سوال مولانا حبیب صاحب سے کرتا ہوں, ہم وہی دکان لگاتے ہیں جہاں مال بیچا جاتا ہے. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ جب وہی بغیر داڑھی کے اب بھی نظر آتے ہیں. اب اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ, کیا ہمارے نبی کے چہرے پر کوئی کمی تھی؟ ارے بولو نا, کیا ہمارے نبی کے چہرے پر کوئی کمی تھی؟ کیا ہمارے نبی کے چہرے پر کوئی داغ تھا؟ ارے بولو نا, بولو نا, کیا ہمارے نبی کے چہرے پر کوئی داغ تھا؟ میرے پیارو, اللہ کی قسم اتنے حسین تھے, اللہ کی قسم ہمارے نبی اتنے حسین تھے, اتنے حسین تھے کہ اللہ نے فرمایا میرا محبوب سر مبارک سے پاؤں مبارک تک ایسا بنایا کوئی اس میں کوئی عیب بھی نہیں نکال سکتا. میں ایک بات کروں آپ کو, بھائی جوان کو بات کر رہا ہوں, جیسے آپ بھی جوانوں کو نظر کر رہے تھے, میں بھی جوانوں کو کہہ رہا ہوں, کوئی جوان ایسا بھی ہوتا ہے عظیم